وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علی نبی الامی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جو ہے نا صحابہ کی ایک جماعت تھی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یوں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو، یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر، یہ جو چند باتیں ہیں ان باتوں پر آپ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو کہ آپ یہ عمل کریں گے یہ نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بیعت فرمائی، جو کہ حدیث کے آخر میں الفاظ آ رہے ہیں فبایعناہ علی ذالک، کہ ہم سب نے اس بات پر جو ہے وہ کیا کی تھی، بیعت کی تھی۔ وہ باتیں کون سی تھی؟ پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے، یہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہیں، جو منارہ نور ہیں، جو ان مشعل کے نیچے آئے گا وہ روشنی کو حاصل کر لے گا۔ یہ بڑی پیاری باتیں اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہم میں سے کوئی یہ عمل نہ کرتا ہو، اور اگر ایسی ہمارے اندر کوئی خصلت ہو جو اس حدیث کے اندر بیان کی جانے لگی ہے، جن سے ہمارے نبی پاک نے منع فرمایا، تو اس حدیث کی برکت سے اللہ ہم کو ان چیزوں سے دور فرما لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ چند باتوں پر مجھے بیعت دو، تو صحابہ کرام نے بیعت دی حضور کو۔ ان میں سے پہلی بات جو میرے نبی پاک نے فرمائی، اللہ تشرکو باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تم کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اب یہ پہلے بھی احادیث کے اندر، یہ مشکات کی جو میں نے پہلے روایات بیان کی ہیں حضور پاک کی، اس کے اندر حضور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے بھی الفاظ آ چکے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ شرک ذاتی ہو، صفاتی ہو یا صفات کے تقاضوں میں ہو، تینوں کا حکم ایک ہی ہے۔ ہم نے شرک سے بچنا ہے، ذاتی شرک سے بھی، صفاتی شرک سے بھی، اور صفات کے تقاضوں کے جو شرک ہیں ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ولا تسرقوا، تم جو ہے نا وہ چوری نہیں کرو گے، یعنی چوری کے ذریعے تم کوئی مال حاصل نہیں کرو گے۔ اب چوری کیا ہوتا ہے؟ مالک کو پتہ نہ چلا اور ہم نے وہ مال چرا لیا۔ اور ایک ہوتی ہے ڈکیتی۔ ڈکیتی کے بارے میں ایک دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ زنی جس کو ہم کہتے ہیں، اس حدیث کے اندر میرے نبی کے بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو ڈکیتی کرنے والا جب اس حالت کے اندر ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اگر اسی حالت کے اندر وہ مر جاتا ہے تو وہ ایمان کی حالت کے بغیر دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اسی طرح میرے نبی پاک نے فرمایا جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے، این اس مومنٹ میں وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اس طرح جو کوئی شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے، این اس حالت کے اندر جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس آ جاتا ہے، توبہ طائب اگر انسان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو۔ تو جو ڈکیتی کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان تو اس وقت اس کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی انسانیت تھوڑی ہے ایک دوسرے سے چھین کے ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مال چھین کے ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، ڈکیتی کر کے جو ہے وہ ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، چوری کر کے ہم جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت تھوڑی ہے، یہ تو جانور بھی ایک دوسرے سے چھین کے کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی وہی کام کرنے ہیں تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور نطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو ہم
مل بانٹ کے کھا لیں بجائے اس کے کہ ہم چھین کے کھانے کی عادت ہمیں پڑ جائے. دیکھیں پاکستان کے اندر ڈکیتی کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حلال پر قناعت نہیں ہے ہماری خواہشات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر ہم ناجائز ذرائع کا استعمال کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی تھی، تو عین ہمیں بھی اس بات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ پر بیعت کر لینی چاہیے کہ ہم بھی یہ عمل نہیں کریں گے. پھر فرمایا وَلَا تَزْنُوا، تم زنا نہیں کرو گے. اب زنا مرد کے لیے بھی وہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے. اب زنا کی جو بنیاد ہے، یہ زنا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دین اسلام کا ایک مزاج ہے قرآن پاک کا. قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز بنیاد بنتی ہے اسی سے روک دیتی ہے. اب قرآن نے کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ آگے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. دونوں کو برابر حکم دے دیا. یہ نظریں ہیں، اسی سے ابتدا ہوتی ہے، تو اسی کو جھکانے کا حکم دے دیا. جب یہ تمہاری نظریں جھک جائیں گی، غیر محرم کو جب کوئی دیکھے گا، مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کو، مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لے، اور عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لے. یعنی خواہش نفس پیدا ہی نہ ہو. جب خواہش پیدا نہیں ہوگی تو پھر انسان زنا سے بچ جائے گا. اچھا، مرد کے لیے کیا حکم ہے اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کاموں میں جلدی کیا کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً ادا کر لیں، اور جب میت کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، تو فوراً اس کو کیا کریں؟ دفنائیں، تاخیر نہ کریں. اور تیسرا کیا ہے؟ جب بیٹی جوان ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے. اب مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد بھی تو جوان ہوا، اس کو کیا حکم ہے؟ چونکہ اس نے آنے والی کے اخراجات کو اٹھانا ہے، اس کے ذمہ ہے. جب وہ قبول کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی تمام تر ذمہ داریاں مرد پر عائد ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھ کے اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے. تو یہ ہے زنا ایک ایسی بیماری ہے جس انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو روحانی اور جسمانی دونوں نقصان پہنچاتی ہے. روحانی نقصان تو اس کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں جی نہیں لگتا، عبادت کو دل ہی نہیں کرتا. جو دل ہے یہ مردہ ہو جاتا ہے، انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے اندر سے، اس کو روحانیت نصیب نہیں ہوتی زنا کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تازہ گوشت نہیں کھا رہے اور وہ بدبودار گوشت کو اپنے منہ کے اندر ٹھونس رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نکاح نہیں کرتے تھے بلکہ زنا کرتے تھے، یعنی جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کرتے تھے بلکہ ناجائز طریقے سے کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر کوئی شخص زنا کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو اب ایک تو ہے روحانی بیماری سے شفا تو اس کو اسی وقت مل جائے گی جب وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا. یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں ایسا عمل نہیں کروں گا. اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، وہ اللہ کے سامنے رو لے گا، گناہ کا بوجھ زائل ہو جائے گا اور اللہ اس کو اپنا بنا لیں گے، اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. یہ روحانی بیماری دور ہو گئی. اب جسمانی بیماری نیچر تو معاف اس کو نہیں کرے گی. اب زنا کرنے کی وجہ سے جو بیماریاں اس کو لگ گئی ہیں، اب وہ بیماریاں تو اس کو لگ گئیں، اب وہ بیماری کو تو اس نے اپنے عمل کی وجہ سے کیا نا. جس طرح ایک بندہ شراب پیتا ہے، ایک ہے شراب پینے کا گناہ، وہ تو اللہ معاف کر دے گا. ایک ہے شراب کی وجہ سے جو جسمانی بیماری لگ گئی ہے، اب یہ تو اس کے اپنے ذمہ ہے نا، یہ تو اس سے اپنے کسب کی وجہ سے ہوا. تو بہر کیف یہ زنا کے بارے میں 2-4 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ ہم ینگسٹر ہیں تو اگر ہمارے نفس کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو بری تو یہ فوراً یہ ورد کرنا، اپنی نظروں کو نیچے جھکا لینا چاہیے اور فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ نفسانی جو نفس کی خواہش ہے اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو زیر فرما دیں گے. پھر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو جو ہے وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہیں کرو گے، یا قتل نہیں کرو گے یا سرے سے پیدا ہی نہیں کرو گے، دونوں اسی حکم کے اندر آئیں گے. یہ آئے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ بھائی تو کہاں سے آیا تھا؟ تو نے کہاں سے کھایا تھا؟
جب میں آیا تھا تو میں اپنے ساتھ کوئی رزق کے توڑے تھوڑی لے کے آیا تھا، یا آپ لوگ آئے تھے تو آپ اپنے ساتھ رزق کے سامان تھوڑی لے کر آئے تھے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، بھئی تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے، تو اس لیے اپنی اولاد کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور آپ فرمایا کہ کسی پر بہتان تراشی نہیں کرو گے۔ ہم لوگوں کی بڑی بری عادت ہو چکی ہے، ہم لوگ کسی بات کو کلیریفائی نہیں کرتے اور اپنے پاس سے ہی کوئی نتیجہ اخذ کر کے اس کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں۔ نہ تو ہمارے شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے کسی کو، فار ایگزامپل میں وہ لفظ یوز نہیں کرتا، کوئی ولد الزنا کہہ دیا کہ حرام کی اولاد ہو تم، اکثر یہ گالی عام لوگوں کے منہ پر آتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی والدہ کو کہہ رہے ہو کہ وہ زانیہ ہے جس کے پیٹ سے تم نے جنم لیا ہے۔ اب اگر شریعت اسلامیہ ہو، قاضی صاحب بیٹھے ہوں اور کوئی شخص کسی کو یہ گالی دے اور وہ جا کے قاضی کے پاس پہنچ جائے کہ اس نے مجھے زانیہ کی اولاد کہا ہے، اس نے میری ماں کے اوپر بہتان لگایا ہے، اس نے میرے نسب کے اوپر بہتان لگایا ہے، تو قاضی صاحب اس کو بلائیں گے اور آپ فرمائیں کہ کیا تم نے اس کی والدہ کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس پر تمہارے پاس گواہ موجود ہے؟ اور اگر وہ اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس پر پھر حد جاری ہوگی۔ لیکن آپ دیکھ لیں اب گالی زبان زد عام ہے عوام الناس، اور گالی کو کوئی گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہو اور گالی دے، یہ مومن اور گالی یہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، مومن اور جھوٹ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھ لیں ہماری اخلاقی پستی کا شکار یہ ہے کہ ہم گالی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتے، خاص طور پہ جب ہم دوست اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو بیچاری اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے اوپر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ آگے پھر فرمایا بس تم میں سے جو شخص اس عہد اور اقرار کو پورا کر لے گا تو اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے، یعنی اللہ اس کو کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ اور ان میں سے اگر کسی نے کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اگر اس پر حد جاری ہو گئی، یعنی ان گناہوں میں سے اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کوئی زنا کرتا ہوا پکڑا گیا اس کے اوپر حد لگ گئی، ٹھیک ہے، اب اس کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اس کو اس کے گناہ کا کفارہ اس نے اپنی سزا کے ذریعے بھگت لیا، کیونکہ اس گناہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، شریعت اسلامیہ کا حکم اس کے اوپر لگ گیا، اس کے اوپر حد جاری ہو گئی، اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ مبرہ ہے، اللہ کی ذات اس کو معاف فرمائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا ہے کہ اس نے گناہ کیا لیکن اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب فرمایا نبی پاک نے فرمایا اب اللہ کے ذمے ہے، اب اللہ کی مرضی یا اس کو معاف کرے یا اس کی پکڑ کر لے، اور اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ سے بڑا غفور ہی کوئی نہیں، اور اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو ان بطش ربک لشدید۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی کہ یا رسول اللہ ہم یہ باتیں نہیں کریں گے۔ آج کے دور کے اندر اس حدیث کو اپلائی کس طرح کریں گے؟ جو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو باتیں، جن باتوں پر صحابہ نے حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام پر بیعت فرمائی، ہم بھی ان باتوں پر بیعت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نہ تو چوری کریں گے، نہ تو ہم جو ہے وہ کہہ دیں انشاءاللہ، یا اللہ ہم نہ ہی زنا کریں گے، یا اللہ نہ ہی ہم اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، نہ ہی اللہ کسی پر بہتان لگائیں گے، یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے اور ہمیں کیا کر دیجیے؟ معاف فرما دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا